کیوں ان کو پتا تھا کہ جناب شیروانی سلائی ہوئی ہے شہباز شریف نے؟ اس نے باقاعدہ میسیجنگ کی. اس نے کہا جناب بیگرز آر ناٹ چوزرز. ان کو میسج کہ جی جو مقروض ملک ہوتا ہے اس کو غلامی کرنی پڑتی ہے. بیگرز آر ناٹ چوزرز. وہ دوسرا ان کا منسٹر بھیجتا ہے جی ہم تو لائف سپورٹ مشین پہ ہیں تو وہ تو جب امریکہ چاہے بند کرتے یعنی ہم تو ہیں غلام. پہلے تو ان دونوں سے پوچھو کہ آپ 20 سال سے یہ ساری آپ کی پارٹیز حکومت میں تھی تو کس نے یہ لائف سپورٹ مشین اور یہ مقروض کیا ملک کو؟ یہ کیا 3.5 سال میں ہوا ہے؟ 30 سال سے تو آپ پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ جی ہمیں پر قرضے چڑھے ہوئے ہیں تو ہمیں تو غلامی کرنی پڑے گی. مجھے یہ قوم کے سامنے میں رکھتا ہوں. دیکھیں مجھے تو مغرب باقی سب سے بہتر جانتی ہے. اگر کسی کو بھی وہ جانتی ہے اس ملک میں وہ عمران خان کو جانتی ہے. مجھے تو 30 سالوں سے وہ جانتے ہیں لوگ. میری تو ان کے پاس ساری پروفائل پڑی ہے. تو وہ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو نکالنا ہے؟ کیا میں نے ان کے غلطی کی ہے؟ کیا جرم کیا ہے؟ اور میں آپ کو بتاتا ہوں جرم کیا ہے. سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ انہوں نے ساری پروفائل جب میری دیکھی اور ان کو پتا ہے پہلے سے کہ اس نے ڈرون اٹیکس کی مخالفت کی, اس نے عراق وار کی مخالفت کی, اس نے افغانستان مسلسل کہتا رہا کہ یہ ملٹری سلوشن نہیں ہے افغانستان میں, یا یہاں مذاکرات سے بات ختم ہوگی. اس نے ڈرون اٹیکس جب ہوئے یہاں, یہی جو بیگرز آر ناٹ چوزرز یہ اور اس کا بھائی جب پاور میں تھے اور آصف زرداری, تو 400 ڈرون اٹیکس جب پاکستان میں ہوئے تو کس نے بولا, کس نے مظاہرے کیے, کس نے دھرنے دیے؟ عمران خان نے دیے. تو ان کو سب پتا تھا. ان کو یہ پتا ہے کہ عمران خان نہ اس کی کوئی چوری کے پیسے باہر پڑے ہیں, نہ اس کی کوئی جائیداد باہر پڑی ہے, نہ اس کے کوئی باہر بینک اکاؤنٹس ہیں, یعنی کہ وہ کنٹرول نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا یہ اس کا قصور ہے کہ کیونکہ وہ ہمارا پتلا نہیں بن سکتا اس لیے اس کو ہٹانا بڑا ضروری ہے. اور یہ سارا کچھ جو ڈرامہ ہو رہا ہے یہ صرف ایک آدمی کو ہٹانے کے لیے ہو رہا ہے. تو ان کی کیا ان کو خاصیت پسند ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ اپنے پیسے کے لیے یہ اس ملک کی ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. 400 ڈرون اٹیکس میں نے بتایا, یہ کبھی ان کے منہ سے سنا تھا کہ یہ ہر ہیومینیٹیرین لاز, ہر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے کہ آپ کسی آپ ان کی مدد کر رہے ہیں, آپ قربانیاں دے رہے ہیں اور وہ آپ بھی بمباری کر رہے ہیں. اور بمباری کس طرح لوگوں کو مار رہے ہیں؟ ایک آدمی 4000 میل سے فیصلہ کرتا ہے کہ جناب یہ دہشت گرد, اور اوپر سے بٹن دباتا ہے اور وہ نیچے مر جاتے ہیں. ادھر فلمیں بنی ہیں امریکہ کے اوپر, اس کے اوپر ایک میں نے فلم ہی دیکھی ہوئی ہے, یہ جو ڈرون اٹیکس کرتے تھے. کس کو اب کابل میں ڈرون اٹیک ہوا تھا, پہلے رپورٹ آئی جی کہ پتہ نہیں 8 وہ آئیسل کے ممبرز مار گئے, دہشت گرد مار گئے. اگر اگلے دن پتہ چلا جناب ایک آدمی اور اس کے بچے مار گئے. تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنی دفعہ قبائلی علاقے کے اندر اس طرح لوگ مرے. ہمارے لوگوں کو کیسے, یعنی 400 ڈرون اٹیکس ایک دم مدرسے میں کر دیا, 80 بچے بیچارے مر گئے, شادیوں پہ اٹیک ہو گیا, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. کیونکہ یہ اپنے پیسے کے غلام ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں وہ ناراض ہو گیا تو ہمارا وہ حال نہ ہو جو آج روسیوں کا حال ہو رہا ہے, جو یوکرین کی جنگ کی وجہ سے آج روسیوں کے وہ ضبط کر رہے ہیں اکاؤنٹس, ان کے آج وہ جو ان کی آف شور اکاؤنٹس ہیں, جو ان کی پراپرٹیز ہیں وہ ضبط کر رہے ہیں. تو یہ تو اس لیے کنٹرولڈ ہے اور اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ آ جائیں تاکہ پھر سے پاکستان کو جو وہ فیصلہ کرے ہم وہ کریں. تو میں پھر سے اپنی قوم کو کہتا ہوں, ہمیں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کس طرح کا پاکستان چاہیے. میں آپ کو آج مجھے افسوس اور تکلیف بھی ہوتی ہے کہتے ہوئے, ہمارے ساتھ ہی ہندوستان آزاد ہوا تھا. میں ہندوستان بھی باقیوں سے بہت بہتر جانتا ہوں, میری دوستیاں بھی تھیں, کرکٹ کی وجہ سے بڑا مجھے رسپیکٹ بھی ملا, پیار ملا. میں میری لوگوں سے وہاں واقفیت بھی بڑی ہے. مجھے بڑا افسوس ہے کہ یہ صرف ایک RSS کی آئیڈیالوجی کی وجہ سے اور یہ جو کشمیر میں انہوں نے کیا ہے اس کی وجہ سے ہمارے تعلقات نہیں ہیں. لیکن میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ وہ ایک بڑے خوددار قوم ہے. کبھی کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہاں اس طرح کی بات کریں. کسی سپر پاور کی جرت نہیں ہے کہ وہاں
یہ بھی تصور کر دیں کہ جناب وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب اپنے فورن ریلیشن میں وہ کہیں جو ہم کہہ رہے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں وہ روسیوں سے حالانکہ ساری سینکشنز لگی ہوئی ہیں، وہ کہہ رہے جی ہم تیل امپورٹ کرتے ہیں، ہمارے لوگوں کی بہتری ہے. تو عمران خان کا بھی یہی پرابلم ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کسی سے ہماری لڑائی نہیں ہے، نہ میں کسی کا اینٹی ہوں نہ کسی ملک کا اینٹی ہوں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو میرے لوگوں کے فائدے کے لیے پہلی چیز وہ ہے، میرے 22 کروڑ لوگوں کے لیے، اس کے بعد میں دنیا کی باقی چیزیں ماننے کے لیے تیار ہوں. لیکن میں اپنے لوگوں کو قربان نہیں کر سکتا کسی اور قوم کے خاطر جو ہم نے وار آن ٹیرر میں کیا ہے. 80,000 اپنے لوگ ہم نے مروائے، ملک تباہ کروا دیا. اب کوئی پوچھے بھی قبائلی علاقے میں، کبھی لوگوں سے تو پوچھے ان کے اوپر گزری کیا تھی. 35 لاکھ لوگوں کی نقل مکانی کی. کبھی کسی نے اسیس کیا کہ وہ ساری جنگ میں ہم جو گئے ہیں، کبھی کوئی کمیشن بیٹھی ہے وہ یہ بتایا کہ ہمیں ملا کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے یہاں جو صاحب اقتدار ہے وہ ڈالرز کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہمیں جنگوں کے اندر پھنسا دیتے ہیں. ہم جب سوویت یونین کے خلاف جو ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ بن گئے تھے، اگر ہم ڈالر امریکہ سے ایڈ لیے بغیر کرتے تو وہ بہت اچھی چیز تھی. ہم پھر اپنے بھائیوں کے لیے، افغانستانوں کی آزادی کے لیے ہم مدد کر رہے تھے. لیکن جب ہم کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پینٹس ہے، ہمیں اتنے پیسے چاہیے، پیسے لے کے جب آپ کسی کے ساتھ شرکت کرتے ہیں وہ آپ کی عزت نہیں کرتے. جیسی وہ ہم افغانستان کا وہ روسی جب وہاں سے گئے 2 سال کے بعد پاکستان کے اوپر سینکشنز لگ گئی. کسی نے نہیں پرواہ کی کہ ہم نے کتنی قربانی دی. 5 لاکھ ریفیوجی، 5 ملین 50 لاکھ پاکستان میں ریفیوجیز تھے. کلیشنکوف، سیکٹیرین ٹیررزم، وہ سارا اس کے کسی نے نہیں اپریشیٹ کیا کہ جی پاکستان، بلکہ انہوں نے سینکشن لگا دی کیونکہ وہ ہم تو پیسے دے رہے ہیں، اس لیے کوئی پرواہ نہیں.